اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و اشرف الانبیاء و اصحاب اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ہجرت کے تیسرے سال میں ہوئے واقعات پر نظر ڈالیں گے۔ مکنز میں بدلے کی آگ جل رہی تھی اور وہ ریونج کے لیے بے چین تھے، جس میں سب سے زیادہ اکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ، ابو سفیان اور عبداللہ بن ابی ربیع پرجوش تھے۔ انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کی۔ انہوں نے عورتوں کو بھی ساتھ لے جانے کا پلان بنایا۔ اس وقت عورتیں جنگوں میں مدد کرتی، سپاہیوں کو پانی پلا کر، ان کی مرہم پٹی کر کے، اپنی پوئٹری سے ان کی حوصلہ افزائی کر کے۔ قریش کا 3000 سپاہیوں کا لشکر مدینہ کی طرف بڑھا۔ اس فوج کا جنرل لیڈر ابو سفیان تھا۔ گھڑ سواروں کے لیڈر تھے خالد بن ولید اور ان کو اسسٹ کر رہے تھے اکرمہ بن ابو جہل۔ ابوا علاقے پر پہنچنے پر ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی خبر کھودنے کا مشورہ دیا، لیکن اس سے ہونے والے نتائج کو بھانپ کر سبھی نے منع کر دیا۔ پھر ان کی فوج احد پہاڑی کے پاس انکیمپ ہوئی۔ عباس بن عبد المطلب نے فوراً اس بات کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی اور اس وقت وہ مسجد قباء میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ملٹری آرمی سے صلاح مشورہ کیا اور کہا کہ وہ مدینہ سے باہر نہیں جائیں گے، شہر کے اندر ہی لڑیں گے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے کا دکھاوا کیا۔ حمزہ بن عبد المطلب اور بہت سے دیگر صحابیوں نے مدینہ سے باہر جا کر جنگ کرنے کا مشورہ دیا، خاص طور پر ان صحابیوں نے جو بدر میں حصہ نہیں لے پائے۔ فائنلی یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ احد پہاڑی کے پاس دشمن کا سامنا کیا جائے گا۔ احد ایک پہاڑ نہیں بلکہ رینج آف ماؤنٹینز تھا، قریب 1 میل لمبا، مدینہ کی ناردرن سائڈ۔ ابن مکتوم کو مدینہ کی دیکھ ریکھ کے لیے چھوڑا گیا۔ مسلمان آرمی چل پڑی اور ان میں تھے 1000 آدمی اور 50 گھڑ سوار۔ راستے سے عبداللہ بن ابی 300 آدمیوں کے ساتھ لوٹ آیا۔ اللہ نے اس کی منافقت کھول دی۔ اب مسلمان صرف 700 تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سب کو جگہ تعینات کی۔ عبداللہ بن جبیر کی نگرانی میں تیر بازوں کا ایک دستہ بنایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ اپنی جگہ پر ہی رہیں گے۔ ابو سفیان نے اپنی آرمی کو یاد دلایا کہ ان کے ساتھ بدر والے دن کیا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی آرمی کی حوصلہ افزائی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ابو دجانہ کو دی۔ قریش میں سے سب سے پہلے طلحہ بن ابی طلحہ سامنے آیا۔ مسلمانوں کی طرف سے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ آگے آئے اور اسے اپنی تلوار سے ختم کر دیا۔ دونوں طرف سے لڑائی شروع ہوئی۔ وحشی بن حرب نے حمزہ بن عبد المطلب کو اور شداد بن الاسود نے حنظلہ بن ابو عامر کو شہید کر دیا۔ بظاہر مسلمان جیت کی طرف تھے۔ وارننگز دیے جانے کے باوجود تیر بازوں نے اپنی پوزیشنز چھوڑ دی مال غنیمت سمیٹنے کے لیے۔ ان کے لیڈر عبداللہ بن جبیر اور صرف 9 لوگ اپنے پوزیشنز پر قائم تھے۔ ان پر دشمن فوج سے خالد بن ولید نے آ کر پیچھے سے اٹیک کیا۔ مسلمانوں میں خلبلی مچ گئی اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے۔ اس بات سے مزید افراتفری مچ گئی۔ اس بات کو غلط جاننے پر مسلمانوں میں کچھ حوصلہ آیا اور وہ لڑنے لگے۔ عتبہ بن ابی وقاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر بازی کی، جس میں سے ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر آگے لگا۔ آپ کا ایک دانت شہید ہوا۔ نیچے کے ہونٹ پر زخم آئے۔ آپ کے ماتھے، چیکس، شولڈرز اور گھٹنوں پر بھی زخم لگے۔ کفار کا مین مقصد تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا جائے، لیکن سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما ڈھال بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس ڈٹے رہے۔ ابو طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے تھے اور ابو دجانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے اور آپ پر آ رہی تیروں کو اپنے سینوں پر لے رہے تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شکل صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ ابن قیمیہ نے انہیں شہید کیا اور پکارنے لگا محمد مر چکا ہے، لیکن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر نعرے لگائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے روکا تاکہ کفار کو اس بات کا پتہ نہ چلے۔
وہ آواز سن کر 30 صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے۔ ہند بنت عتبہ نے حمزہ بن عبد المطلب کا لیور یعنی کلیجہ چیر کر نکال دیا اور اسے چبانے لگی۔ اس نے کئی اور شہداء کے کان اور ناک کاٹ کر اس کے ہار اور پازیب بنا کر پہنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو ان کی بیٹی فاطمہ دھوتی رہی۔ علی رضی اللہ عنہ پانی ڈالتے اور وہ صاف کرتے جاتی۔ قریش جب واپس مکہ جانے لگے تب ابو سفیان پہاڑی کے پاس گیا اور چلا کر پوچھا، کیا تم میں محمد ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تم میں ابو بکر ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے پھر پوچھا، کیا تم میں عمر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پھر کہا، اللہ کے دشمن، تم نے ابھی جس کے بارے میں پوچھا وہ سب زندہ ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ آج بدر کا بدلہ پورا ہوا، آج جیت ہماری ہوئی، قصہ برابر ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، برابر نہیں ہے، ہمارے شہداء جنت میں ہیں اور تمہارے آدمی جہنم میں۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھی یہ بولتے ہوئے وہاں سے چلے گئے کہ اگلے سال ہم پھر بدر پر ملیں گے۔ کفار کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب شہداء کے جنازوں کا انتظام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شہداء کو مدینہ لے جا کر دفنایا نہیں جائے گا، بلکہ جہاں وہ وفات پائے ہیں یہیں دفنائے جائیں گے۔ انہیں غسل نہیں دیا جائے گا۔ ایک قبر میں 2 یا 3 شہداء کو بھی دفنایا گیا۔ جب وہ حنظلہ کی میت کے پاس گئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کی میت سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا تھا۔ ان کی بیوی سے پتہ چلا کہ ان کی ابھی شادی ہوئی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے جنگ کا اعلان سنا، وہ بنا غسل کیے جوائن ہو گئے تھے، اس لیے فرشتوں نے انہیں غسل دیا اور اسی بنا پر انہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا اور رضائی بھائی حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے میت کے پاس جا کر بہت غمگین ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب آنے لگی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انہیں روک دو اور ان کے بھائی کی حالت نہ دیکھنے دو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کافی ہے اور اللہ چاہے تو میں صبر سے کام لوں گی۔ انہوں نے دیکھا اور اللہ سے ان کے لیے دعا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ کو ان کے بھانجے عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفنانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس جانے لگے۔ راستے میں وہ اپنی پھوپھیری بہن حمنہ بنت جہش سے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے بھائی عبداللہ بن جہش کی وفات کی خبر سنائی، جسے سن کر انہوں نے جواب دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے ماما حمزہ بن عبد المطلب کی موت کی اطلاع دی۔ انہوں نے ایک بار پھر تحمل سے ایسے ہی الفاظ کے ساتھ جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کے بعد ان کے شوہر مصعب بن عمیر کی شہادت کا اعلان کیا، جسے سن کر حمنہ رضی اللہ عنہا نے چیخ ماری اور افسوس کیا۔ ان کے اس برتاف کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک عورت کو اس کا شوہر بہت عزیز ہوتا ہے، ان زوجۃ المرأۃ منہا۔ 7 شوال کو مسلمان مدینہ پہنچے۔ قریب 70 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ مسلمان الرٹ تھے کہ کہیں دشمن مدینہ نہ پہنچ جائے۔ راستے میں حمراء الاسد نامی جگہ پر وہ 3 دن رکے رہے۔ جنگ احد کے بعد یہودی، منافق اور لوکل دیہاتی لوگوں نے کھلم کھلا مسلمانوں سے دشمنی ڈکلیئر کی۔ جنگ احد سے ملے کچھ لیسنز۔ عباس رضی اللہ عنہ سے قریش کی طرف سے جنگ کی تیاری کا میسج ملنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیج کر چیک کر کے آنے کو کہا۔ بڑا قدم اٹھانے سے پہلے کنفرم کر لینا ضروری ہے، چاہے میسج ٹرسٹڈ سورس سے ہی کیوں نہ آیا ہو۔ جب ٹیم انوالوڈ ہو تو کام سے پہلے سب سے کنسلٹ کر لینا بہتر ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ نوجوان صحابہ کے مشوروں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنسیڈر کیا اور آپ کی موجودگی میں سینئر صحابہ نے بھی چھوٹوں کا مشورہ تسلیم کیا، یہ نہیں کہ انہیں چپ بٹھا دیا۔ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ وہ عمر بن خطاب اور زینب کی بیٹی تھی۔ ان کے پچھلے شوہر احد میں وفات پا چکے تھے۔ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی۔
ہجرت کے تیسرے سال کے تفصیلات یہاں ختم ہوتے ہیں. نیکسٹ ہم 4 ہجری کے ڈیٹیلز دیکھیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.